پھر زہر بھی اثر نہیں. آخری بات سنیے. حضرت بابا جی کا کلام پڑھ رہے تھے نا، داتا علی اجمیری کا نام آیا رحمت اللہ علیہ. یہ میرے نبی کے ڈیپو ہیں. یہ جتنے بھی اولیاء کے مزارات ہیں، آستانے ہیں، یہ میرے نبی کے ڈیپو ہیں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الماجوب شریف کے اندر لکھا ہے، اور پڑھا کرو کشف الماجوب شریف. محبوب الہی جیسے جوان جو ہے نا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ جیسے جوان کہتے ہیں جس کے پاس کشف الماجوب شریف داتا علی اجمیری کی ہے نا، اور اس کا مطالعہ کرتا ہے، وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ ڈیپوؤں کی بات سنو ذرا. یہ جو ڈیپو ہے نا، ایک کسان کی طریقے ملی. ایک بندہ سفر کر رہا تھا تو اچانک اس نے دیکھا جنگل ہے، بکریاں چل رہی ہیں اور بھیڑیاں اور بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. جوان بڑا حیران ہو گیا تھا، وہ بھیڑیاں اور بکریاں یہ رشتہ دار کب سے بنے؟ بھیڑیے کا کام ہے بکریوں کو شکار کر لینا، یہ ان کی رکھوالی کر رہا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس نے دیکھا بندہ کہیں نظر نہیں آیا. کہنے لگا مسافر ہوں، سفر نہ کھوٹا کرو، میں آگے چلا بھی جاتا ہوں. کوئی بندہ ملے گا، اس سے پوچھو گا یہ پیچھے بکریاں چل رہی ہیں، بھیڑیاں ان کی رکھوالی کر رہا ہے، یہ کس کی ہے اور بھیڑیاں ان کی رکھوالی کیسے کر رہا ہے؟ کہتا میں تھوڑا آگے گیا، دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. میں نے کہا تھکاوٹ ہے، چلو ذرا بیٹھ جاتا ہوں، یہ نماز پوری کریں گے، سلام پھیریں گے، میں ان سے مسئلہ پوچھوں گا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں اور یہ بھیڑیاں ان کی رکھوالی کیسے کر رہا ہے. انہوں نے بتایا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں آگے چل پڑوں گا. کہتا میں بیٹھ گیا، انہوں نے سلام پھیرا. میں نے کہا بابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہا بابا جی میرا ایک سوال ہے. اس نے بڑی ٹینشن دے رکھی ہے کافی دیر سے، اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے نا تو مجھے ضرور کہیں. کہا نوجوان بیٹھ جا. بیٹھ کے سوال کہا تو بیٹھ گیا. کون سا سوال ہے؟ کہا بابا جی پیچھے بکریاں چل رہی تھی، بھیڑیاں ان کی رکھوالی کر رہا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں بکریاں کس کی ہیں اور بھیڑیاں ان کی رکھوالی کیسے کر رہا؟ بھیڑیاں تو بکریوں کا دشمن ہے. جو اجڑ سے بکری الگ ہوتی ہے، بھیڑیاں پھر اس کو لے آتے اجڑ میں داخل کر دیتا، رکھوالی کر رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بھیڑیاں اور بکریاں کب سے رشتہ دار بنے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں اس اللہ کے بندے نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، کہا اوئے مسافر ہے؟ مسافر ہوں. کہاں جا رہا ہے؟ کہا منزل میری آگے ہے. کہا تیرا چہرہ بتاتا ہے تجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے، بیٹھ پہلے ذرا تیری خاطر تواضع کر لوں، پھر تیرے سوال کا جواب دے دوں. وہ کہنے لگا میں نے دیکھا اس کے پاس چیز ہے کوئی، میری خاطر تواضع یہ خان کرے گا. کہا میں بیٹھ گیا، چلو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. کہا ایک پیالہ تھا اس کے پاس، اس نے پیالہ پکڑا، قریب ایک پتھر پڑا تھا جس کے 2 کونے تھے. لوگ یہ پتھر ہوتا ہے 2 کونوں والا پتھر پڑا ہوا تھا. اس نے پیالہ پکڑا، پیالہ پکڑ کے پتھر کے ایک کونے کے نیچے ایسے رکھا. اپنی زبان سے اس نے ایک مرتبہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوان کہتا ہے بسم اللہ پڑھنے کی دیر تھی نا، دودھ کے پتھر کے اس کونے سے نا دودھ کی نہر جاری ہو گئی. ایسی بھینس آج تک یا گائے بکری آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، دودھ نکلنے لگ گیا. تو میں پہلے ہی بڑا پریشان تھا، سوالیں پہلے بڑی ٹینشن دے رہی تھی اور جاتی ہے. دوسرا سوال آ گیا، پیالہ پڑا، انہوں نے اوپر ایسے ہاتھ رکھا، وہ ٹوٹی بند ہو گئی. پیالہ لیا نا دوسرے کونے کے نیچے، پھر اپنی زبان سے ایک مرتبہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کونے سے نا شہد جاری ہو گیا. جتنا ضرورت لیا اوپر ہاتھ رکھا، بند ہو گیا. کہا پی. وہ کہا بابا جی پینا کیا ہے؟ میں تو پہلے بڑی ٹینشن میں تھا، یہ اوپر دوسرا اور تیسرا بھی آ گیا. اس پتھر سے آپ نے دودھ اور شہد کیسے لیا؟ بادشاہ اعلیٰ سے اعلیٰ پتھر لے آؤ نا، اسے بہت دودھ شہد دے گا. دیتا ہے کب دیتا ہے؟ جب کوئی نسبت والا اسے کہتا ہے. جب کوئی نسبت والا اسے کہ سنیے، وہ اللہ کے بندے نے کہا نوجوان یہ پی، بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے پی اسے،
پھر تیرے تینوں سوالوں کا جواب میں دے دوں گا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ دیا، بڑا لذیذ تھا، لذیذ ہونا ہی تھا کہ ماشاءاللہ ایسی بحث پہلے نہیں پی نہیں، نہ اس میں کوئی پانی کی ملاوٹ نہ کیمیکل کی ملاوٹ، خالص نکلا۔ ہم تو بادشاہ انتہا کرتے تھے، دودھ کو دودھ نہیں رہنے دیا بولے۔ سنیے رات نوجوان نے بھی کہا بابا جی میرے سوال تین ہیں، جواب دو۔ نوجوان کہتا ہے جب میں نے کہا جواب دو، اللہ کا نیک بندہ بولا، بول کے کہنے لگا او نوجوان بکریاں کسی اور کی نہیں ہے، میری ہے، بکریاں میری ہے۔ کہا بابا جی یہ کمال کہاں سے لیا ہے آپ نے، بکریاں چل رہی ہیں، بھیڑیا رکھوالی کر رہا ہے۔ کہا میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ کہا بابا جی یہ دودھ کیسے لیا، شہد کیسے لیا، یہ بھی جواب دینا ہے۔ کہا یہ بھی دوں گا۔ کہا ذرا بتاؤ تو صحیح نہ۔ کہا نوجوان بکریاں میری ہیں، بھیڑیا رکھوالی کرتا ہے، میں سارا دن یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، میں پتھر سے دودھ بھی لے لیتا ہوں، شہد بھی لے لیتا ہوں۔ کہا بابا جی ذرا بتاؤ تو صحیح نہ یہ کمال کہاں سے آپ کے پاس آیا؟ حضرات گرامی طرف جاؤ گے تو کہتا ہے نوجوان میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے اپنے رسول کی اتباع کی ہے، اللہ نے مجھے یہ کمال عطا کر دیا ہے۔ وہ جو بادشاہی مسجد کے باہر لیٹا ہوا کلندر ہے، وہ اس لیے کہتا ہے نہ دیکھیں خرقہ پوشوں کو عقیدت ہو، دیکھیں کو نہ دیکھیں خرقہ پوشوں کو عقیدت ہو، تو دیکھیں کو ید پیدا کیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نہ دیکھیں خرقہ پوشوں کو عقیدت ہو، تو دیکھیں کو ید پیدا کیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میں آیا تھا اکثر نگینہ سے فیض لینے کے لیے، نیت بھی یہی تھی، اس لیے یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی کہے ہیں کہ مجھے ان کا فیض اللہ نصیب کر دے، اور کوئی مشن یا مقصد نہیں تھا۔ اللہ اس گلشن کو اسی طرح بہکا کے رکھے۔ نسبت اپناؤ گے، ضائع نہیں ہو گے۔ میں کہا کرتا ہوں تو رب رسول کے ساتھ نسبت جوڑ کے، ولیوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے جا، وہ مرنے کے بعد صرف تیرا نام اللہ زندہ نہیں رکھے گا، اللہ تجھے بھی نہیں مرنے دے گا، اور تیری قبر کی مٹی کو بھی سنبھال کے رکھے گا۔ بادشاہ محرم آتے ہیں، ہم اپنے قبرستانوں میں دیکھتے ہیں ٹرالیاں مٹی کدھر ڈال رہے ہو؟ دادا جی کی قبر پہ، ابا جی کی قبر پہ، اماں جی کی قبر پہ، بیوی کی قبر پہ، کتنی ٹرالیاں مٹی کی ڈالتے ہو ہر سال؟ دادا صاحب کی قبر پہ کتنی مٹی ڈالتے ہو؟ رب نے دنیا میں دکھا دیا، 1000 سال ہو گئے بادشاہ، ایک ٹرالی تو دور کی بات ہے، ایک کڑائی دکھاؤ نہ مٹی کی کسی نے ڈالی ہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے کہا تھا تو میرا بن، میرے رسول کا بن جا، تجھے بھی سنبھال کے رکھوں گا، تیری قبر کی مٹی کو بھی سنبھال کے رکھوں گا۔ رب رسول کے بن جاؤ، اس میں کامیابی ہے۔ اولیاء کے در کے گداگر بنو، تعلق جوڑ کے رکھو، اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔